کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی نشانیاں اتنی پھیلا دی کہ ہم بغیر دیکھی ہوئی علامت سے اس کا اللہ نشانیوں سے خدا کو پہچانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچاننے کے لیے رب العالمین کی آیت نازل کی. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے. الحمدللہ. تعریف کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. تعریف کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. بندہ اللہ کی تعریف کرے 1، اللہ بندے کی تعریف کرے 2، بندہ بندے کی تعریف کرے 3، تو خدا خود اپنی تعریف کرے 4. 4 قسموں سے 5ویں قسم نہیں ہو سکتی. سنو اس کو، یہ تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی. الحمدللہ، سب تعریف واسطے اللہ کی خاص. تعریف کی 4 قسمیں. اللہ کسی بندے کی تعریف کرتے، بندہ اللہ کی تعریف کرتے، بندہ کسی بندے کی تعریف کرتے، خدا خود اپنی تعریف کرتے. 4 قسم کی تعریفیں خدا کو کون. لیکن اللہ ہے کون؟ رب العالمین، جو سارے عالم کو پال رہے ہیں. سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، سمندر کی لہروں کے ذریعے سے. ان کی نشانیوں کو دیکھو. یہ ہے، اسی میں پہچاننے کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کے ذات میں غور مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت جس نے خدا کی ذات میں غور کرنا شروع کر دیا. جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا خبردار، لا تفکروا فی اللہ. رسول اللہ کا حکم فرماتے ہیں کہ خبردار، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، اللہ کی ذات میں غور مت کرنا. تفکروا لا تفکروا فی اللہ، تفکروا فی خلق اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور کرو. تم بھی مخلوق ہو، محدود ہو. مخلوق بھی محدود ہے. محدود کو پہچان سکتی ہے. اور اگر تم اللہ جو غیر محدود ذات ہے اس میں غور کرو گے تو محدود غیر محدود کو اپنے اندر نہیں لا سکتی. ایک پیالہ ایک مٹکے کو نہیں لا سکتا. ایک مٹکا ایک حوض کو نہیں لا سکتا. ایک حوض دریا کو اپنے اندر نہیں لا سکتا. دریا اپنے اندر سمندر کو نہیں لا سکتا. تو تمہاری عقل کی جو ایک تھوڑی سی ڈبیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں فکر کرو. چاند و سورج، آسمان و زمینوں میں اللہ کی ذات میں غور مت کرنا. اس کو منع کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی. یہ نہ سمجھو کہ بے وجہ بیان کر. وجہ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ لَمْ تَقْدِرُوا قَدْرًا، بس تم لوگ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو. وہ غیر محدود ذات ہے، تمہاری رب المحدود ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ ہے؟ اور جب یہ آیت کی تفسیر بیان قرآن میں حکیم الفت نے فرمائی ہے کہ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے عاشقین اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھتے ہیں تو بھی کہتے ہیں یا اللہ. کروٹ بدلتے ہیں راتوں کو تو بھی کیا بے چینی کا عالم. اپنے عاشقوں کی کیا نشانی اللہ نے بیان کی. اسی وقت اس کو چین نہیں اللہ کی یاد سے. کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، لے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ. سبحان اللہ. محبت کی تعریف سنو. ایک محبت پر ایک شعر ہے. کوئی پوچھتا ہے محبت ہے کیا چیز؟ محبت پر ایک شعر سنو. کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت. چھوٹا سا کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اور جب کہیں دباؤ ہوتا ہے وہ بھائی مرغا کھا رہے ہیں اور درد اپنی جگہ ہے، بیوی سے بحث رہے ہیں اور درد اپنی جگہ ہے. یہی وہ درد اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے. یہی وہ درد انبیاء کو عطا ہوتا ہے کہ چاہے ساری ان کے ایک ہاتھ پر آفتاب، دوسرے ہاتھ پر چاند، اور ساری دولت و سلطنت دے دی جائے، تاج سلطنت اور تخت سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنے اللہ کو نہیں پوچھتے. درد محبت قائم رہتا ہے. ایک بزرگ الہ آباد کے فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. وہ درد مستقل عطا ہو. یہ نہیں کہ ٹیکریوں میں گئے، بازاروں میں گئے، خدا بھول گیا. مسجد میں آئے تو اللہ یاد آ گیا، اور جب رشوت سامنے آئی تو نوٹوں کی گڈیاں، پھر خدا یاد نہیں آتا. کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، حضرت فرماتے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک ظالم ایسا وظیفہ بعد رشوت خور تھا کہ وہ اصلاح پڑھے بغیر بولتا نہیں تھا. تو جتنے رشوت دینے والے آتے تھے تو وہ کہتا تھا ایسے جانماز اٹھاتا تھا، کہتا تھا ایسے ایسے کرتا تھا، یعنی جانماز کے نیچے رکھ دو، اور ایسے کرتا تھا. یعنی وظیفہ کی حالت میں بولنا جائز نہیں، اور حرام رشوت لے رہا ہے. اس کا نام تقوی کلابی ہے، کتے والا تقوی. کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے لیکن گو بھی کھاتا ہے. 3 ٹانگ کو منوبس، اور اگر گو مل جائے وہ بھی کھا لے، مگر ایک ٹانگ اٹھا لے گا. اس سے کوئی تقوی ملتا ہے؟